اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن علی قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب سید نایاب حسین راضیہ بیگم، سید فاخر عابدی، مبشر حسین اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت اور مراجع الزام جو ہم میں نہیں رہے ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ صلوات عنایت فرما دیجیے کہ محمد آل۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ اور اس کی 8ویں آیت۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین للہ، قیام کرو اللہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی انہیں جھکانے کے لیے، انہیں ہرانے کے لیے یا کسی بھی طرح کا انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی باطل کا سہارا، جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آج کل ہے نا، موبائل ہاتھ میں ہے نا آپ کے، جس کو چاہو ذلیل کرو، جس کو چاہو رسوا کرو، جس پہ چاہو تہمت لگاؤ، جس کو چاہو جو مرضی کہتے رہو، کیونکہ مخالف ہے نا تو سب کچھ ہمارے لیے جائز ہو گیا اس کے ساتھ کرنا۔ مخالف ہے ہمارا، زیادہ مخالف ہے تو بس نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ دین کا خوف۔ اب آسانی سے سمجھ میں آ گیا کیا مطلب ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے، اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدالت کے راستے کو چھوڑ دو، عدل و انصاف کے راستے کو چھوڑ دو، سچ کے راستے کو چھوڑ دو، حق کے راستے کو چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ عدالت سے کام لو کہ یہی تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا، کسی سے بھی چھپا لو، اللہ اسے باخبر ہے، اللہ وہ جانتا ہے۔ آپ کتنی چالاکی کر لیجئے، پردے کے پیچھے بیٹھ کر اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اور سارا حساب کتاب جتنی بڑا چالاک ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا حساب کتاب بھی پھر جب آتا ہے لپیٹے میں تو سب نکل جاتی ہے، اس کی چالاکی، ہوشیاری، جو کچھ بھی ہے وہ سب نکل جاتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کبھی بھی کسی قوم کی مخالفت میں آگے نہ چلے جاؤ کہ عدل کے راستے کو، انصاف کے راستے کو چھوڑ دو، اور جب گواہی دو حق اور انصاف کے ساتھ گواہی، یعنی کسی کے لیے بھی اللہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ قیام کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے، گواہی دینی ہے انصاف کے ساتھ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ذرا سا آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ذرا سا، ابھی 2-3 دن میں دیکھ لیجئے، 3-4 دن پہلے تک مومنین سب پریشان تھے نا،
کہ کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، نہیں ہوگا. بہرحال یہ ناچیز بھی جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں سے گفتگو کرنا تھا، بتا رہا حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، سب ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال قوم نے ثابت قدمی دکھائی، میدان میں رہی، کھڑی رہی قوم. آخر الحمدللہ آج چشم فلک نے منظر دیکھ لیا کہ جتنی شدید ترین طریقے سے روکنے کی کوشش گئی تھی اس مرتبہ، معلوم ہے آپ کو، قیامت کا ایک ہیبت کھڑی کر دی تھی، ہیبت، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قیامت ہو جائے گی. گرفتاریاں شروع ہو گئیں، کچھ علاقوں میں 70 150 200 پکڑے جا رہے ہیں، شیڈول 4 میں ڈالو، FIR کاٹو. ایک عجیب سی فضا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتظامیہ کے حق میں گواہی دینے والوں نے لکھ لکھ کے دینا شروع کر دیا ہے نا، لکھ لکھ کے دینا شروع کر دیا. ہمارا تعلق نہیں، نہ صرف تعلق نہیں بلکہ لوگوں سے بھی اپیل کہ مخصوص حالات، ملک کے مخصوص حالات کی وجہ سے اس دفعہ نہ ہم نکلیں گے نہ آپ نکلیے گا، ہے نا، معذرت کے ساتھ. اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں آج آخری مجلس ہے ہماری سلسلے کی یہاں، کہ کچھ تھوڑا سا آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ کیسے پہچانا جاتا ہے لوگوں کو. کبھی بھی اچھے حالات میں شناخت نہیں ہوتی. مردوں کی شناخت ہوتی ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں. مشکلات میں معلوم ہوگا نا. ویسے تو دعوے کرنے والے بہت ہیں، نعرے لگانے والے بہت ہیں نا، کروڑوں دنیا میں ہیں. نہیں، جب میدان سامنے آتا ہے نا پھر معلوم ہوتا ہے بھائی کہ کون کھڑے رہنے والا ہے اور کون نہیں. بھاگنے والا لفظ اچھا نہیں، عقب نشینی کرنے والا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کون عقب نشینی کرنے والا ہے؟ تو لوگوں نے لکھ لکھ کے دینا شروع کر دیا اور پریشانی بڑھ گئی. پریس کانفرنسیں آنی شروع ہو گئیں، نہیں نکلنا، نہیں نکلنا. ہم سے جب لوگ کہتے تھے، میں نے کہا بھائی بات یہ کہ ہم نے لوگوں سے کہا ہی نہیں نکلو، تو ہم یہ کیوں کہیں نہ نکلو؟ کب کا آپ مجھے بتا دیجئے، اتنے سال ہو گئے یہ لوگ واک کریں، اربعین واک. کسی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ نکلو؟ کسی ادارے نے بلایا؟ کسی مولوی نے کہا نہ بھائی؟ جب ہم نے کہا ہی نہیں کہ بھائی نکلو تو ہم کیوں کہیں کہ نہ نکلو؟ بھائی یہ تو وہ میں ان کو کہہ رہا تھا، کچھ لوگ، میں نے کہا آپ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا سامان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے یہ قوم نکلے گی، یہ قوم نکلے. ہمیں پتا ہے نا بھائی، ہم نصف صدی ہو گئی میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہماری قوم کا مزاج ہے، جب روکا جائے گا نا شدت سے، اتنی شدت سے نکل کے آئے گا. اچھا، اس میں بہت سارے ماشاءاللہ یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے علماء، تنظیمیں سب شامل تھے جو لڑ رہے تھے میدان میں نا کہ یہ ہوگا اربعین واک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب بہت سارے لوگ پورے پاکستان میں، خاص طور پہ وہ ہمارے جو مصطفیٰ لائرز فورم ہے ماشاءاللہ، انہیں نے بھی ایڈوکیٹس کا، انہوں نے قیامت کے دلائل دیے. بھائی دیکھیں، میری ذاتی طور پہ آمنے سامنے ملاقات ہوئی نہ ہوئی، لیکن یہ سارے میں رابطے میں تھا سارے معاملات میں. وہاں سے کورٹ تک سے مجھے رپورٹیں آ رہی تھیں کہ اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا. ٹھیک ہے نا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ملیں، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. رابطے میں بھی تھے، مشورے بھی چل رہے تھے، سب ہو رہا تھا، ہمیں اطمینان تھا. 2 دن پہلے حالات بدلے. 2 دن پہلے حالات بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اگر آپ قیام نہ کرتے نا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ بھائی تم کچھ بھی کر لو، یہ لوگ نکلیں گے، گاؤں دیہاتوں سے نکلیں گے، دوسرے شہروں سے نکلیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ناچیز بھی ایک پیغام مسلسل دے رہا تھا. یہاں تو مجلس نہیں ہوئی نا، آخری مجلس تو کہیں اور ہو رہی تھی، تو وہاں ہر جگہ میں ایک پیغام دے رہا تھا. اب آرگومنٹ ہے نا، ہمارے پاس آرگومنٹ ہے نکلنے کے لیے. آرگومنٹ ہے، آپ ہمیشہ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھا کریں. ڈیفینسو نہیں ہونا ہے کہ ایک فون آیا ڈھیر ہو گئے، یس سر، جی سر، ہاں سر، مطمئن ہو جائیں، لو میں نے لکھ کے دے دیا، جان چھڑا لی.
پریس کانفرنس کرو، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، نہیں نکلنا نہیں نکلنا، حالات خراب ہیں. ہمارے لیے حالات خراب ہیں اور کسی کے لیے حالات خراب نہیں ہیں. اور جتنی سیکورٹی ہمیں روکنے پہ لگا رہے اس کی آدھی سیکورٹی میں سارا کام ہو جاتا. خواہ کی ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے، ڈرامے بازی. وہ ہمارا چل بھی رہا ہے پیغام، 2-3 دن سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ خدا کے بندو پیدل چلنے میں کب سے پابندی لگنی شروع ہو گئی؟ سارا سال پاکستان میں میلے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. لوگ کیسے جاتے ہیں وہاں؟ اپنے گاؤں دیہاتوں سے نکل کے چادریں چڑھانے جا رہے ہیں، جھنڈے لے کے جا رہے ہیں، پرچم لے کے جا رہے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض ہے، ہمیں نہیں، آج تک نہیں ہوا. ان کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پیدل نہیں جاؤ گے؟ ابھی آج رات حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیں نا ہر محلے سے دور دراز سے شہر سے باہر سے لوگ پیدل آ رہے ہوں گے چادریں لے کے. ابھی دیکھ لیجیے گا، آپ نکلیں گے دیکھیے گا، لا رہے نا. کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ نہیں نکلنا؟ ساری مصیبت امام حسین کے نام پہ آ جاتی ہے تمہیں. پوری دنیا میں لوگ پیدل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے روزوں پہ جا رہے ہیں. جس کی جس سے عقیدت ہے وہاں جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ سارا سال جاتا ہے نہیں جاتا؟ تو جو ہمارے وہاں حمایت میں کرے، تمہیں اللہ نے منہ میں زبان نہیں دی تھی کہ ان سے کہتے کہ ہمیں کیوں، ہمارے لیے کیوں؟ سارا سال ارے اقلیتیں جاتی ہیں اپنے وہ مندروں میں، اپنی عبادت خانہ میں، پورے وہ جھانکیاں اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں سواری لے کے جاتے ہیں کیا، زیارتیں لے کے جاتے ہیں، جھنڈے لے کے جاتے ہیں. سارے جا رہے نہیں جا رہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنے 100 کلومیٹر دور سے سندھ میں آتے ہیں وہ سادھو بیلا کے میلے پہ، جو ان کا بھی ہوتا ہے سال بھر عبادت کا جو بھی ہوتا ہے 3-4 روز کا. ہم نے خود دیکھا، چلے جا رہے ہیں سڑکوں پہ، کسی نے روکا ہے؟ اپنے مرحومین کی برسی منانے اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں 200 کلومیٹر سے آئے، حیدرآباد سے قافلے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے قافلے آ رہے ہیں، سجاول سے قافلے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں. ان کی FIR کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ ان کی FIR کٹی کبھی؟ آرگومنٹ ہے ہمارے پاس، دلائل ہے ہمارے پاس. صرف امام حسین کی جب بات آئے گی تو پابندیاں ہوا میں اڑ گئی. تمہاری پابندیاں یا نہیں بتاؤ؟ 2 دن پہلے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی، غلطی، فوراً پیچھے ہٹے. اب آگے مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں، وہ الگ بات. یہ کیوں ہوا؟ یہ جب آپ نے قیام کیا، آپ کی خواتین نے، آپ کے بچوں نے. میں تو ابھی ہو کے آ رہا ہوں نا، آپ لوگ بھی سب یقیناً ہو کے آئے ہوں گے. میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، بیٹا جلوس میں دیکھا تھا. میں لوگوں سے کہہ رہا کہ کتنے پاگل ہے. یہ جو اکثریت آ رہی ہے نا، اس کو تو اس کا بھی نہیں پتا کہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بخدا انہیں کچھ نہیں پتا. وہ تو اپنے روٹین میں چہلم پہ جانا ہے، بی بی پاک دامانہ جانا ہے، گاہ میں جانا ہے. وہ تو جلوس پورے جلوس لیے چلے آ رہے ہیں. مولائی ملنگی صاحب ان کو پتہ کچھ نہیں، ان کا کیا نوٹیفیکیشن، نہ انہیں یہ پتا نوٹیفیکیشن نکلا تھا، نہ یہ پتا نوٹیفیکیشن واپس ہوا، نہ یہ پتا ہائی کورٹ میں رٹ گئی، نہ کچھ بھی نہیں پتا انہیں. تو بھائی وہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ خواہ میں بے وقوفی کی کیوں ایسا کام کرتے ہو جو قابل عمل، لائق عمل ہے ہی نہیں. کسی بھی تو بیٹا یہ بند کرو موبائل، میرا بچہ بند کر دو موبائل کی اجازت نہیں میری مجلس میں چلانے کی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، بس یہ چار کافی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بھائی ہم پیار سے، ہم کوئی جھگڑالو قوم تھوڑی ہے. کیا ہوا آج سارا دن لوگ آئے، کیا ہوا؟ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، خاموشی سے آ رہے ہیں. لیکن اتنا آسان نہیں. آپ نہ سمجھے گا کہ یوں ہی بس ایسے ہی نوٹیفیکیشن نکلا تھا. نہیں. آپ وہ قوم ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کی اہمیت کیا ہے. یقین کریں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جملے نہیں کہہ رہا، میں مطالعہ ہے میرا نا، میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے نقشے کو. یقین مانے یہ کسی مسلح قوم سے بھی نہیں ڈرتے، علی کے شیعوں کے پیدل چلنے سے ڈرتے.
کسی سے نہیں ڈرتے، یہ سب کو دبا دیں گے، سب کو مار دیں گے، لیکن پیدل چلنے والوں سے کتنا خوف ہے۔ نجف سے کربلا جو جا رہے ہیں پیدل، وہ ہتھیار ہے ان کے پاس، میزائل ہے، کوئی راکٹ لانچر ہے، وہ خود کو جیکٹیں باندھی ہوئی انہی نے۔ اور میں نے ابھی 3 دن پہلے کہا تھا یا 4 دن پہلے لوگوں سے کہا تھا، ریکارڈ ہے مجلس میری، کہ انشاءاللہ اس سال انہوں نے پوری سر توڑ کوشش کی کہ لوگ نہ جانے پائیں، اور میری الفاظ تھے کہ اس سال سارے گزشتہ ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ اور میں میڈیا چینل سارے صبح سے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ کے میں نے چینلوں کی مجلس پڑھی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا خبر دے رہا تھا، کربلا کے گورنر کا بار بار بیان دے رہا تھا کہ آج سارے ریکارڈ پچھلے ٹوٹ گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سمجھ میں آیا کہ آپ کے پیدل چلنے سے ڈرتے، خوف ہے، جانتے ہیں کہ ان کا پیدل چلنا بھی خطرناک ہے۔ یہ پیر جو آپ کے زمین پہ پڑ رہے ہوتے ہیں نا، جن کے سینوں پہ دھمک پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے سینے پہ ہاتھ آپ مارتے ہیں، تکلیف اسے ہوتی ہے۔ کئی بار ہم نے تو پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کہتے پیٹتے ہیں نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، چیخ کیوں رہے ہو؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ بھائی تو خوش ہو جا کہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ لیکن پریشانی ہو رہی ہے، دیکھو اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، اب اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، تجھے کیا پریشانی ہے بھائی؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سینے پہ آپ کے ہاتھ پڑتا ہے، درد کہیں اور ہو رہا، پیدل آپ چلتے ہیں، سامراج ہل رہا ہوتا ہے کہ یہی قوم ہے، یہ پیدل چلنے والی قوم، یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی خوف آج ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اپنے سید و سردار حسین کی طرف ہے، اور جہاں حسین منزل ہو وہاں کوئی خوف دلوں میں نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی اب انتظامیہ میں آپ کو بتا دوں، وہاں بھی بہت سارے قسم کے لوگ ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی نے آپ کی حمایت یا اس نوٹیفکیشن کی مخالفت نہیں کی، وہ تو جب کیس چلا تو پتا چلا نا کہ اندر سے بھی لوگوں کو ہمت ہوگی کہ بھائی کیا پریشانی ہوگی، تو وہ لوگ پیدل آ رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کیسے آئیں گے؟ ہوائی جہاز دے دو، سب کو ہوائی جہاز پہ آ جائیں، ہیلی کاپٹر سروس دے دو، اس کے اوپر آ جائیں، کیا کریں بھائی؟ جلوس میں جا رہے ہیں، جانے دو، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ؟ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا، وہاں بھی اندر ساری ہمیں اطلاعات تھیں کہ وہاں بھی اندر بھی خوب ہوا، اور کافی لوگوں نے آ کے پھر آپ کی ہماری حمایت کی اندر، حتیٰ کہ کیبنٹ کے لوگ اور سیکریٹری لیول کے لوگ، یہ سارے، کیونکہ سب جگہ کو ہم انصاف والے لوگ ہیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، ہم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے، ہم وہاں بھی الگ الگ رکھتے ہیں کہ نہیں، وہاں بھی کچھ انصاف پسند لوگ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ ہر میٹنگ میں بیٹھ کے اس بات کی فیور کی، جبکہ وہ ہمارے مکتبی ساتھی بھی نہیں تھے، ان کا بھائی میں ابھی، اور یہی جو میں نے آرگومنٹ دیے تھے، یہ میرا خیال ہے وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہی آرگومنٹ پر بات کی گئی جو میں نے دیے تھے 4-5 دن پہلے کہ بھائی اب آپ کیسے کس کو روک سکتے ہو، سارے جا رہے ہیں، سب پیدل جا رہے ہیں، آپ کس کو نوٹیفیکیشن، پھر رات کو آپ کو وہ بھی بند نوٹیفیکیشن دینا پڑے گا داتا دربار والوں کا کہ یہ بھی نہیں آ سکتے پیدل، کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ زبردستی ایک کو ٹارگٹ کرو، جبکہ جانتے ہیں کہ فضول۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 10 لاکھ آتے تھے تو آج 20 لاکھ آ گئے، ایسے ہی ہوا نا۔ یہ تشیع کی کیا کہنا چاہیے، یہ شناخت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 عناصر سے انسان کا وجود بنا ہے، 4 عناصر کا مرکب ہے نا، مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعان حیدر کرار 5 عناصر سے بنے۔ شیعان حیدر کرار، اب مجھے اپنا ہی شعر ہے وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن میں بتا دوں کہ کیا کہہ رہا ہوں، 4 عناصر سے بنا ہے نا۔ شیعان حیدر کرار کے مرکب میں، وجود میں 5 عنصر، 5 عناصر ہے۔ 5واں عنصر کون سا ہے؟ کربلا۔ ان کے خمیر میں کربلا شامل ہے، اور جن کے خمیر میں کربلا ہوتی
ہوتی ہے وہ کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اللہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو الحمدللہ دیکھ لیا حکومت نے کتنے احسن طریقے سے سب ہو گیا۔ تو بھائی آئندہ خیال کرو، وہ تمہارے اندر اگر کچھ بغضی بیٹھے ہوئے تو ان کا علاج کرو، اس طرف نہیں آؤ، ان کو دیکھو جو بغضی بیٹھے۔ کیا ہوا آج پورے پاکستان میں پورم لوگ نکلے، یہ لوں گا ختم ہو گئی بات۔ خامخواہ میں 15-20 دن سے ٹینشن دیا ہوا تھا، پوری قوم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے جنہوں نے لکھ لکھ کے دیا تھا۔ آج تو شرمندہ ہو رہے ہوں گے نا کہ کاش یہ نہ کیا ہو، تو اور ہم سمجھا رہے تھے کہ یہ نہ کرو۔ تمہارے لکھنے سے، تمہارے پریس کانفرنس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ قوم خود ہی نکل آئے گی۔ کیوں اپنی مٹی خراب کراتے ہو؟ کیوں لوگوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے اصلی چہرے آ جاتے کہ یہ ہیں بھائی یہ ایک کال کے اوپر ڈھیر ہونے والے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو الحمدللہ دیکھ لیا دنیا نے، انتظامیہ نے بھی دیکھ لیا، کچھ ہوا۔ تو آئندہ کے لیے بھی میرا خیال ہے کان ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ایسا نہ کریں۔ یہ کسی تنظیم کا اعلان نہیں ہے، کسی ادارے کا اعلان نہیں ہے، کسی عالم نے اعلان نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اسے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ واپس لے۔ عاشور کے دن کا اعلان کوئی عالم کرتا ہے کہ کل عاشورہ ہے، سب شیعہ آ جانا، نشتر پارک میں جمع، بھائی ہاتھ وہیں اٹھتا ہے وہیں منہ پہ نکلتا ہے، نشتر پارک میں جمع ہو جانا، ہم سب مل کر جلوس اٹھائیں گے۔ کبھی کوئی اپیل سنی کسی شہر میں، گاؤں دیہات میں عاشور کے لیے اپیل کی جاتی ہو؟ حالانکہ کچھ دن ایسے ہیں جن کے لیے اپیل کی جاتی ہے کہ بھائی کل آ جانا، عزت رکھ لینا، ہے نا؟ لیکن کبھی عاشور یا چہلم کے لیے کسی عالم نے اپیل کی کہ آ جانا؟ کسی انجمن نے، کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے، قومی نہیں نا، ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ عاشور ہو یا چہلم ہے، شیعہ کا دل لگے گا کب گھر میں بھائی میرے، اسے تو نکلنا ہے، سوائے وہ عذر کسی کے ساتھ ہے، وہ مجبوری ہے، وہ الگ چیز۔ لیکن کوئی اپیل کرتا ہے، میں آپ سے کہوں کہ کل رات کو کہ بھائی صبح چہلم میں خدا کے لیے پہنچ جانا، موچی پہنچ جانا، ضرور اٹھنا ہے، خدا کے لیے گاوی شاہ پہنچ جانا، کبھی کہا ہے ایسا؟ ضرورت نہیں ہے نا۔ حسین دلوں پر حکومت کرتا ہے، گردنوں پہ نہیں۔ لبیک لبیک لبیک۔ اچھا دیکھیے، معذرت، باہر بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیں گے نا، سلوات بھیجتے بہت جگہ ہو جائے گی، آ جائیے درود بھیجتے ہوئے بڑھائیے آگے، جزاک اللہ۔ بیٹا آگے ہو جاؤ، ادھر بھی جگہ، ادھر ہو جائے ادھر ہو جائیں، بہت ادھر لوگ رکے ہوئے ہیں کافی، آ جائیے، شاباش، آ جائے ایسے آ جائیں، ادھر بھیجتے جائیں، اس طرف بھیجتے جائیں، سائڈوں میں جگہ ہے، جزاک اللہ۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی بارہا جا بجا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرنا، بس وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، مشکلات میں غمزدہ بھی نہ ہونا، مصائب پر غمزدہ، محزون، وہی ہے نا وَلَا تَحْزَنُوا، محزون نہ ہو جانا یعنی غمزدہ نہ ہو جانا۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے زیادہ بلند ہو، اعلون، انتم العلون، تم سر بلند ہو، تم سرخرو ہو، اللہ نے تمہیں اعلیٰ بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مومنین سے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط کیا ہے؟ صرف ایک، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بے فکر ہو جاؤ، تمہاری سر بلندی کا ضامن اللہ ہے، تمہارے سرخرو رہنے کا ضامن اللہ ہے۔
تمہاری عزتوں کا محافظ اللہ ہے۔ 4 دن پہلے میں بہت پریشان تھا جب ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی پریس کانفرنس آئی تھی۔ اس مرد مجاہد نے اعلان کیا تھا کہ لاشوں پر سے ہم اپنے مشی کریں گے، اور یقین مانے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے علماء ماشاءاللہ سب مل کر یہ سارے کام انجام دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ضد میں، نہیں ہوتا جیسے ضد میں حسن ظفر کہہ رہا ہے لہذا نہیں ماننی، ہے نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہی آیت پڑھ رہا ہوں نا بار بار کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس یہاں تک نہ لے جائے کہ تم حق و انصاف کا راستہ ہی چھوڑ دو، کیونکہ حسن ظفر کہہ رہا ہے لہذا نہیں ماننی چاہے صحیح بات ہو، فلانا کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، چاہے فلانے نے کہا ہے اب نہیں مانوں گا، ہے نا، سمجھے؟ تو وہ صورتحال پیش آنے لگی تھی کہ جیسے ضد میں لوگ نکل رہے تھے، ضد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ نہیں سر ہم آپ کے ساتھ، آقا ہم آپ کے ساتھ، سر ہم آپ کے ساتھ۔ میں حیران ہو گیا، کہاں گیا تشیع ان کا، کہاں گئی دینی غیرت کہ تمہارا ایک عالم مجاہدت کر رہا ہے، یار ایک شیر بن کے کھڑا ہو رہا ہے، تمہارا سر فخر سے اونچا ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسے مرد مجاہد موجود ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ اکیلا للکار رہا ہے ساری حکومت کو، تو خوش ہونا چاہیے نا، کیسے مجاہد نہیں، دشمنی میں اس کی مخالفت، کیونکہ اس نے کہا، لہذا ادھر سے ایک بولا، ایک ادھر سے بولا، ایک خطبے میں بولا، ایک تقریر میں بولا، ایک میڈیا پہ بولا، باقی سوشل میڈیا پہ بولنا شروع ہو گئے۔ خدا کا خوف کر لو، پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو تم کہتے ہو، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بڑے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، حیا ہے کچھ؟ کبھی سوچا اس بات میں کہ اگر کوئی ایک مجاہد میدان میں کھڑا ہے تو اس کی مدد تو کرو؟ مدد نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھے رہو۔ ضروری ہے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے، ضروری ہے کہ مخالفت میں بیانات دی جائے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے۔ ایسی سوچ یہ باطل سوچ، الحمدللہ ہم نے تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا یا ایسا کیا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ارے بھائی اللہ، ارے بھائی کسی نے بھی آواز دی، کراچی گواہ ہے، ہمارا شہر گواہ ہے، کسی نے بھی آواز دی ہم تو چلے گئے۔ قوم کا معاملہ ہے نا، قوم کا معاملہ تھوڑی دیر یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے قوم کے لیے نکلا ہے ساتھ دو، مکتب کے لیے نکلا ہے ساتھ دو، گواہ ہے کراچی، لوگ گواہ ہیں، وہاں کے علماء گواہ ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کس تنظیم نے کہا کسی نے، بھائی بات مسئلہ ہے، لیکن بڑا دکھ ہوا کہ ایک مرد مجاہد اعلان کر رہا ہے اور اس کی مخالفت میں ادھر سے بھوپو، ادھر سے بھوپو، ادھر سے بھوپو، سارے اپنی اپنی بانسری بجانے شروع ہو گئے۔ لیکن سلام ہے ان علماء پر، ان دوستوں پر، ان ساتھیوں پر، ان دانشوروں پر، ان وکلاء پر جو ساتھ کھڑے ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ نے اس مرد مجاہد کی عزت کی حفاظت کی۔ آپ نہیں جانتے عزیزوں، میں جانتا ہوں، میں بڑا گزرا ہوں ان مراحل سے۔ اس قومیات اور خاص طور پہ شیعہ قومیات جو ہے نا، اس میں ہر وقت انسان کی عزت داؤ پہ لگی، ایک لمحے میں سب آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں اور ایک ہی لفظ ہوتا ہے زبان پہ، مروا دیا، مروا دیا، مروا دیا۔ پہلے کہتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے، پہلے کیا الزام ہوتا ہے، کہاں ہیں علماء، کیا کر رہے ہیں علماء، کدھر ہیں علماء، اور جب علماء میدان میں نکلتے ہیں کہتے ہیں مروا دیا۔ ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتاؤ، بھگت رہا ہوں۔ 65 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی، 50 سال مجھے قومیات میں ہو گئے، نصف صدی کا تجربہ بول رہا ہے میرا یہ کہ کچھ بھی کر لو، ذرا سا کچھ معاملہ ٹیڑھا ہوگا، مروا دیا مولوی نے۔ پہلے کیا کہیں گے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں نکل رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، راستے بند ہو گئے، ویزے بند ہو گئے، یوں ہو گیا، تو ہو گیا۔ جب کوئی نکلا تب کہہ رہے دیکھا مروانے والے کام کر رہے ہیں، مارچ شروع کر دیا۔ ارے تو بھائی کیا کریں، اپنی حکومت تھوڑی، اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے سارے اختیار، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔
جب کچھ کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے مرد مومن تو اس کا ساتھ تو دے دو، اب پیچھے بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کہ اب آپ کا شعور اور آگہی آگے جانا چاہیے، شناخت ہونی چاہیے انسان کو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو یہ زہر اگلتے ہیں ان کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ان میں سے کبھی کوئی میدان میں نظر نہیں آئے گا جیسے پیٹھ میں چھرا کھونپنے کے لیے موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں خنجر ہے، یہ زبانیں نہیں ہیں، یہ خنجر ہے جو چل رہی، قلم نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے جو اپنوں ہی کو یہ بھونکتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا آپ رہن دیجئے نا، وہ جیسے بیٹھیں آرام سے بیٹھا رہن دیجئے، وہ جیسے بیٹھیں بیٹا بیٹھے آرام سے، آپ ایزی رہیے، سلامت رہیے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ ہاں نا، اگر کوئی مریض ہے اس کو جیسے بیٹھنے میں آسانی ہے اس کو ویسے بیٹھا نہیں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، میں تو پڑھ رہا ہوں نا مجلس۔ صلوات بھیجیے۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے تو مرد مجاہد، مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی، میں تو اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا صبح شام، معبود اس مجاہد کی آبرو رکھنا، عزت رکھنا۔ چند لوگ ہیں یاد رکھو، خدا نہ کرے وہ درمیان سے ہٹ گئے نا، پھر نہ معلوم کیا ہوگا، پھر اس بات کو بھی ترس جاؤ گے کہ تیر کس کو ماریں، دشنام ترازی کس پہ کریں، تہمت کس پہ لگائیں، اس کو بھی ترس جاؤ گے۔ اتنا صبر اور برداشت والے لوگ ملیں گے نہیں کہ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود اپنی قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، سارے الزامات، ساری تو ہر قسم کے الزامات، اور کھڑے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ میدان میں تو کچھ تو فرق کیا کرو نا، وہ جو سرے میدان کھڑا ہو رہے وہ بس بات پھر کہیں سے کہیں نکلتی چلی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس تیسرا وعدہ اللہ کا، تیسری بات، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بس ایک وعدہ اللہ کا جس پہ یقین رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ بس عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ مومنین۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت بس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومن۔ یعنی اگر مومن بندہ ہے تو اللہ اسے کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا لوگوں کے ہاتھ۔ یہی تو ایک چیز ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں یہ دے دیتا نا تو دنیا میں ایک بھی عزت دار ہوتا ہی نہیں، کیونکہ سب کو بے عزت کر چکے ہوتے، یہی کوشش کرتے رہتے ہیں نا صبح سے شام تک۔ لیکن پروردگار نے قرآن میں جا بجا مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ بے فکر رہو، بے فکر رہو۔ جناب مریم کے زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، موبائل، کچھ تھا نہیں تھا نا، آئی فون، آئی پیڈ، کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ اس زمانے میں تہمت لگی تھی اللہ کی اس کنیز پر، جہاں صفائی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مریم اور جناب مریم کے چند گھر والے، اور ایک جناب زکریا پیغمبر۔ اور جب جناب مریم رو رو کر کہتی تھی، کم سن بچی، 14-15 سال کا سن ہے بھائی جناب مریم کا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں آپ کے رحم میں مطہر میں موجود ہے آپ کا نور، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، ایک بچی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آپ جانتے ہیں، زکریا سے کہتی پیغمبر آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور جناب زکریا کیا فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس معاشرے کا کیا کروں؟ جناب باہر نکل نہیں سکتا اس گھر کا کوئی فرد، کیوں؟ ہر آدمی یہ بڑے مقدس بنتے تھے، بڑے یہ بنتے تھے، بڑے وہ بنتے تھے، یہی زبانوں میں ہوتا ہے نا۔ یہ انبیاء کا گھرانہ کہتا تھا اپنے، دیکھو کیا ہوا، یہی ہو رہا تھا ایک بچی کے ساتھ۔
خواتین دوڑ جاتی تھی گھروں میں، صبح سے نکلتی تھی، سنا اے سنا اے سنا، وہ آج تک چل رہا ہے، اے سنا اے سنا اے سنا۔ جس کے پاس ریڈیو نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، بس اب کیا کہوں، برا مان جائیں گی میری ماں بہنیں بیٹیاں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں بھائی، لیکن بہرحال وہ بھی جانتی ہیں، مومنات بھی جانتی ہیں کہ واقعی ہوتا ہے نا خواتین میں، کہ ایک خبر دے دی بہت زیادہ ہو جائے۔ اب تو فون بھی ہے نا، فون گھما کے صبح سے چل رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سنا یہ ہوا، سنا یہ ہوا، اللہ معاف کرے یہ ہو گیا۔ اب تو ماشاءاللہ مردوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا موبائل کے ذریعے نا، چین نہیں آتا جب تک 100 کو فارورڈ نہ کر دے بچہ، بغیر جواب بھائی مرچ مسالے والی خبر ہے بھیجو، ہے نا۔ اب سوچیے کیا جناب مریم پہ گزرتی ہے۔ جناب مریم صرف موت کی دعا تھوڑی مانگ رہی تھی، یاد رکھیے گا، صرف موت کی دعا نہیں مانگ رہی تھی، دعا یہ مانگ رہی تھی کہ معبود مجھے موت دے دے، اور ایسی موت دے کہ میں نسیہ منسیہ ہو جاؤں، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، یعنی سپرد فراموشی ہو جاؤں، ایسا لوگ مجھے بھلا دے کہ میرا وجود ہی نہیں تھا، آئی نہیں میں دنیا میں، ایسی موت دے، بھول جائے سب۔ کیوں خالی موت کی دعا کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہ بھائی مرنے کے بعد کیا چھوڑتا ہے انسان؟ چھوڑتا ہے؟ یہ حضرت انسان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا بھائی، نہ زندے کو چھوڑتا ہے نہ مردے کو چھوڑتا ہے۔ کیا چھوڑتا ہے؟ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، بیٹھ گئے 4 آدمی، اللہ معاف کرے چلے گئے، کہنا تو نہیں چاہیے، مگر کے بعد لے بھئی پوری اس کی سوانح حیات پیش کر دی، ہے نا، پوری سیرت پہ تفصیلی روشنی ڈال دی، پھر کہا اللہ معاف کرے چلے گئے، کہنا نہیں چاہیے، دنیا میں نہیں ہے، مگر کے بعد سوانح حیات کی کتاب کھل گئی۔ تو چھوڑتا ہے کسی کو انسان؟ نہیں چھوڑتا نا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نہیں چھوڑتا نا، یعنی نہیں بھولتا، نہ اچھے کیریکٹر کو بھولتا ہے نہ برے کیریکٹر کو بھولتا ہے۔ اس لیے جناب مریم دعا کر رہی کہ میں مروں اور ایسی موت آئے کہ لوگ مجھے بھول جائیں، یعنی میرا ذکر نہ ہو۔ بتائیے کتنی تنگ آ چکی یہ بچی، کس عالم سے گزر رہی ہے یہ بچی۔ لہذا اب یہاں پہ پروردگار نے انعام دیا، پروردگار عالم نے انعام دیا۔ سورہ آل عمران 42ویں آیت، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ملائکہ یاد کیجئے حبیب، جب ملائکہ پیغام لے کر آئے مریم کے پاس، ملائکہ اپنی مرضی سے آئے؟ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں؟ نہیں نا، اللہ نے بھیجا ہے نا، جاؤ۔ میری کنیز بہت پریشان ہے، موت کی دعائیں مانگ رہی ہے، میری کنیز پریشان ہے، مریم پریشان ہے، جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اے مریم، اے مریم، کیوں پریشان، کیوں دل گرفتہ ہو؟ یہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہے، ہونے دیں۔ یہ سب آپ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، کرنے دیں۔ یہ سب معاذ اللہ آپ پہ تہمت لگا رہے ہیں، لگانے دیں۔ یعنی میں تشریح کر رہا ہوں، بریکٹ کے میں کہ جو پس منظر ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ تہمت لگاتے ہیں، لگانے دیں، الزام لگاتے ہیں، لگانے دیں، سب آپ کے خلاف ہو گئے، ہونے دیں۔ میں اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو منتخب کر لیا، میں نے آپ کو صرف منتخب نہیں کیا، وطہراکی، اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا جائیے۔ اللہ کرے، اس سے کوئی کیا فرق پڑتا ہے، کہنے دیں کو، جو کہہ رہے کہنے دیں۔ میں عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں، میں عزتوں کا محافظ ہوں مومنین اور مومنات کی۔ لہذا اے مریم پریشان نہ ہو، ان اللہ اصطفاکی وطہراکی، اللہ نے آپ کو چن بھی لیا، آپ کو منتخب بھی کر لیا، اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ کیسا چنا، کیسا انتخاب کیا، کیسا منتخب کیا؟ منتخب تو بہت خواتین ہیں، نہیں، واصطفاکی علی نساء العالمین، آپ سارے عالمین
العالمین کی سردار بنا دیا میں نے، سب پر آپ کو منتخب کر لیا، اپنے زمانے کی تمام خواتین کی آپ سردار قرار پائے۔ یہ منصب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آج مریم مقدس، آج جناب مریم سلام اللہ علیہا، آج قرآن کی سند لیے ہوئے معصومہ جناب مریم کو قرآن نے سند دے دی عصمت و طہارت کی، معصومہ۔ تو پس کیا ہوا بعد میں؟ وہ سب جنہوں نے تہمتیں لگائی، جو باتیں بناتے تھے، سب فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، چھٹی ہو گئی۔ جناب مریم مقدس بی بی، معصومہ بی بی، قیامت تک کے لیے قرآن نے مقام کو محفوظ کر دیا ہے نا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ولی اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی بھی حق کے راستے میں لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کی شماتت کی پرواہ نہ کرو، لوگ برا بھلا کہتے ہیں پرواہ نہ کرو، لوگ الزام لگاتے ہیں پرواہ نہ کرو، لوگ تہمتیں لگاتے ہیں پرواہ نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ بس آتے ہیں سرے مطلب چہلم کی مجلس ہے نا، لیکن اسی سے متصل کرتے ہیں۔ جناب سید الشہداء کا نعرہ، اول کہہ لیجئے، شعار کہہ لیجئے، تو اکثر لوگ شین عین الف رے شعار کو شعار کہہ رہے ہوتے، شعار غلط ہے، شعار یعنی ویسے تو لفظ ظاہری معنی کیا ہے؟ اس کا نعرہ ہے، شعار مطلب نعرہ، لیکن شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سلیقہ، ہم کہتے ہیں ہماری ملت کا شعار یہ ہے، یعنی ہماری ملت کا انداز یہ ہے، ہماری ملت کا شعار یہ ہے، ہماری ملت کی نشانی یہ ہے، ہماری ملت کی علامات، یہ شعار کافی وہ ہے نا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جمع ہے نا، وہی شعار ہے جو وہاں پہ جمع کی صورت میں آ گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایک جملہ جناب سید الشہداء کا، ایک جملہ جو نعرے کی صورت میں آج لگایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ، تین لفظ ہیں، ہیہات منا، منا یعنی ہم سے، من سے، جیسے سلمان و منا، یہ وہ والا منا ہے، سمجھ گئے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہیہات منا الذلہ، ہیہات کا مطلب ہے دور ہے، بعید ہے، ہیہات بعید ہے، دور ہے، منا ہم سے، الذلت ذلت ہم سے دور ہے۔ اب نعرہ سمجھ میں آ گیا پورا؟ اب جب لگائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا نا۔ ہیہات من الذلہ، یہ مطلب دور، بعید، یعنی تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہماری توہین نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا۔ ختم کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں جناب سید الشہداء؟ بعید ہے، دور ہے، دور، سب کچھ کر سکتے ہو، ہماری توہین۔ کسے کہتے ہیں توہین؟ کسی کو قتل کر کے پھینک دیا جائے، دفن کرنے کی اجازت نہ دی جائے، توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا بھائی؟ اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، توہین اور کسے کہتے ہیں؟ ہے نا؟ لاش کی بے حرمتی کر دی جائے، اعضاء الگ کر دیے جائیں، توہین ہوئی نا اس کی۔ اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے، خواتین کو باہر لے آئیں، بازار میں آج بھی گاؤں دیہات میں بھی کوئی یہ سانحہ خدا نہ کرے ہو جائے تو انسانیت کانپتی، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ تم نے کیسا ظلم کیا، خواتین کو سڑکوں پہ لے کر آ گئے، ہے نا؟ بڑے بڑے فرعون نما جاگیردار اور وڈیرے آج بھی یہ ظلم کرتے ہیں کہ جب کسی غریب کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے گھر کی خواتین کو بازاروں میں، آپ نے دیکھی ہوں گی کلپیں موجود ہیں، سب ہے، میں کوئی کسی اور دنیا کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، یہی ہوتا ہے یہ سب کچھ، مطلب اور جگہوں بھی ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے نا، تو توہین ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا معزز ترین خاندان، کوئی اس سے معزز خاندان ہے اہل بیت سے؟ اب مجھے بتائیے کہ وہاں کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ لاشوں کی توہین کی گئی، بے حرمتی کی گئی،
سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، توہین نہیں؟ آل رسول کے خیمے جلائے، لوٹے، سروں سے چادریں چھین لی، توہین نہیں؟ سب سے بڑھ کر معزز ترین خاندان کائنات کا، اس کی بیویوں کو بازاروں میں پھرایا، توہین نہیں؟ لیکن حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ من الذلہ، سب کچھ کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ اب میں بار بار وہ ذلت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ مجھے زبان سے ادائیگی میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ لفظ وہی ہے نا، جہاں میں توہین کہہ رہا ہوں وہاں وہی لفظ رکھی، سب کچھ کر سکتے تو ہماری توہین نہیں کر سکتے۔ سب کچھ تو ہوا، سب کچھ ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ہماری توہین؟ اس کا مطلب چھپا ہوا ہے حسین کے آخری سجدے میں۔ وقت نہیں، آپ گھر جا کے خود دیکھ لیجیے گا، کوئی بھی مقتل کی کتاب نکالیے گا اور حسین کا آخری سجدہ پڑھیے گا۔ اس آخری سجدے میں سر قلم ہونے سے پہلے جو اللہ سے گفتگو کی ہے نا حسین نے، اس میں یہ جواب چھپا ہوا ہے۔ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے حسین، فرماتے ہیں معبود میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں، شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے ہمیں دی، کیسے شکر ادا کروں اس عزت کا، اس مقام کا، اس منصب کا جو ان مصیبتوں کے بدلے میں تو ہمیں دینے والا ہے۔ اچھا دیکھیے، جن لوگوں نے توہین کی تھی وہ خود ہی بازاروں میں لائے تھے، وہی لائے تھے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطے کو سمجھ لیجیے گا، یہ پورا نچوڑ ہے مجلس کا۔ وہ خود بازار میں لائے تھے، وہ خود درباروں میں لائے، ایسے ہی ہے نا، سب کچھ انہوں نے کیا، خود کیا، خود۔ ایک ایک آدمی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ نہیں کیا؟ حتیٰ کہ جس نے ایک پتھر بھی مارا تھا نا، اس نے بھی آگے بڑھ کر میں نے بھی ایک پتھر مارا تھا، مجھے بھی انعام دے، ہے نا؟ یعنی مشیت کیا کر رہی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لہذا جشن منا رہے تھے، جشن منانے میں اپنا ایک ایک کارنامہ بیان کر رہے تھے اور وہ تاریخ میں محفوظ ہوتا جا رہا تھا اقبال جرم کی صورت میں۔ یعنی مشیت ان سے اعتراف کروا رہی تھی۔ کتنی بار میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کو اور مجھے جلدی ہے کیونکہ ہماری عمر کم ہے، اللہ کو کوئی جلدی ہے؟ کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں اللہ کو۔ اعتراف جرم ہو گیا، سارا کچھ خود بیان کیا، سارا خود ان کے جو راوی تھے حمید بن مسلم جیسے، ان سب نے خود لکھا، سب لکھوا دیا۔ سب کچھ لکھوانے کے بعد جیسا کہ ثانیہ زہرا نے فرمایا تھا، شام کے دربار میں انتظار کر، ذرا صبر کر، کچھ وقت گزرنے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بس یاد رکھو، جو واقعات انہوں نے خود نقل کیے، خود بیان کیے، خود اعتراف کیا، آج ان سے مکرتے کیوں ہیں؟ آج روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ اس کے بعد سے شروع ہو گئی تھی، کوئی بیان نہ کرنا کربلا میں کیا ہوا، کوئی بیان نہ کرنا کربلا میں کیا ہوا، ایسے چل رہا ہے نا۔ واقع کربلا کے بعد سے شروع ہو گیا، کیوں؟ یہی تو وہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جتنی بھی کسی کی توہین کی جائے، اللہ انہی واقعات کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ آج وہ واقعات حسین اور آل حسین، حسین زہرا اور آل زہرا کی عزت کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ آج کس کے لیے عزت ہے، کس کے لیے ذلت ہے، کس پر درود و سلام ہے، کس پر لعنت ہے؟ یہ حسین فرمانے ہے ہاتھ من الذلہ، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ ہمیں توہین کرنا چاہتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہم سے دور ہے، بعید ہے۔ اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، آیے تطہیر ہماری عصمت کی گواہ ہے، ہماری پاکیزگی کی گواہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن بہرحال قیامت تو ٹوٹ پڑی نا، قیامت تو ٹوٹ پڑی، اسی لیے سارے واقعات نقل کر لیے گئے کہ کل جن واقعات کو وہ اپنا کارنامہ بنا کر پیش کر رہے تھے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ لکھ ہم رہے ہیں، بیان دوسرا کرے گا۔ وہی واقعات مومنین کے دلوں میں جوش پیدا کرنے کا باعث بن گئے۔
حرارت پیدا کرنے کا باعث بن گئے۔ وہی واقعات یزیدی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت بن گئے، طاقت بن گئے ہماری۔ بنے کہ نہیں بنے؟ خوف نکال کے پھینک دیا حسین نے، کتنی بڑی قربانیاں دی۔ واقعہ کربلا عصر عاشور ختم ہو جاتا، تمام ہو جاتا، بات آگے نہیں بڑھتی 10 دن سے۔ بس اسی لیے تاکہ یہ پھیل جائے قیامت تک کے لیے، روئے زمین پر واقع کربلا اسی مقصد کے لیے حسین شریکت الحسین کو لائے تھے، اپنی بہن زینب کو لے کر آئے تھے۔ اور کس طرح زینب نے معرکہ سر کیا، ایک ایسی بیوی، ایک ایسی خاتون کہ 25 سال ہمسائے میں رہنے والے گواہی دیں کہ کبھی کوئی خاتون کی آواز نہیں آئی ہمارے گھر، کبھی بغیر چادر کے سورج کی کرن بھی اس کے سر پہ نہیں پڑی۔ مجھے بتائیے، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، کیسا کڑا وقت اس کے اوپر آیا۔ اب سمجھ میں آیا سیدھے سجاد کا قول کہ کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ کربلا میں قتل ہو جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ شہید ہو جانا آسان تھا سید سجاد کے لیے، ماں بہنوں کو لے کر بازاروں میں جانا، وہاں موت آسان تھی، زندگی مشکل تھی۔ اس پورے ماحول کو کنٹرول کرنے والی ہستی کا نام ہے زینب۔ جانتی ہیں ثانیہ زہرا کہ اب میری ذمہ داری کیا ہے۔ ایسا پیغام پہنچایا کہ تھوڑے عرصے میں احساس ہو گیا یزید کو کہ میں گیا، میں نے جو کام کر دیا، اب اس کے بعد اس کا کوئی جبران ہو نہیں سکتا۔ پریشان، حیران کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ کبھی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا تھا، کبھی اس کے اوپر ذمہ داری، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ پھر مشورے والوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کم سے کم اتنا ضرور کر کہ اہل بیت کی خواتین کو رہا کر، ان قیدیوں کو رہا کر، کیونکہ بچے کی زبان پر اب ایک ہی سوال ہے کہ جب حسین کو قتل کر دیا تو رسول کی بیٹیاں کس جرم میں زندان میں؟ سوال تو پیدا ہو رہا تھا نا، سوال تو پیدا ہو رہا کہ رسول کا خاندان کیوں قید میں؟ جلدی کر ورنہ ختم ہو جائے گا تیرا معاملہ، بالکل تو ہو چکا، لیکن کچھ کر۔ یہ پریشان ہوا، بلایا سید سجاد کو دربار میں۔ بلانے کے لیے جب آئے ہیں قاصد تو ثانیہ زہرا نے تھام لیا تھا سید سجاد کو، میرا بیٹا اکیلا نہیں جائے گا، میرا بھتیجا اکیلا نہیں جائے گا، زینب ساتھ جائے گی۔ سید سجاد نے تسلی دی، پھوپھی اماں ابھی یہ مجھ پہ غالب نہیں آ سکتے، آپ اطمینان، مجھ پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تسلی ہوئی زینب کی۔ چلے تو گئے سید سجاد، مگر زینب کا عالم یہ کہ زندان میں ٹہل رہی ہیں مسلسل، دعا کر رہی ہیں معبود میرے بھتیجے کی خیر ہو، میرا بھائی میرے حوالے کر کے گیا ہے اس امامت کی امانت کو۔ حسین دربار میں، سید سجاد دربار میں پہنچے، دیکھا آج ماحول بدلا ہوا ہے۔ عجیب ہوا کہ سید سجاد آئے ہیں اور دربار میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ عجیب ہوا، آہنگر کو بلا کے آج حکم دیا جا رہا ہے کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کھول دو، توقع خاردار کھول دو۔ بیڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، ہتھکڑیاں کھولی جا رہی ہیں، لیکن عزیزو اتنے عرصے تک یہ لوہا بدن سے چمٹا رہا تھا کہ اس کو اتارتے ہوئے میں منظر کشی کر نہیں سکتا، الفاظ نہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ زخموں کے منہ کھل گئے تھے، کیونکہ صرف لوہا بدن سے جدا نہیں ہو رہا تھا، زخم پڑتے جا رہے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ زخموں کے منہ کھل گئے، توقع خاردار جدا کیا گیا، کرسی پہ پہلی بار بٹھایا جا رہا ہے، بیٹھی۔ جو ہوا یہ ہے وہ جملہ جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اسے تو کہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں گیا، کیا مطلب شرمندہ؟
کس نے حکم دیا؟ ابن زیاد کی اتنی مجال تھی کہ اپنی مرضی سے کرے گا؟ اچھا اگر تیری مرضی کے خلاف کیا تو تو نے سزا کیا دی اس کو؟ کیا سزا دی؟ سزا دی کوئی نہیں، اس کو اور بڑھا دیا۔ پہلے سے بصرے کا حاکم تھا، کوفے سمیت پورا عراق اس کے حوالے کر دیا، یہ سزا دی۔ سب کو انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا جتنے بھی تھے درباروں میں، لیکن اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو ہوا ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں۔ یہاں دمشق رہنا چاہتے ہیں یہاں انتظام کروں گا، وہاں جانا چاہتے ہیں تو مدینے وہاں کا انتظام کروں۔ سید سجاد فرماتے میں کوئی فیصلہ اکیلا نہیں کر سکتا، امام ہے کر سکتا ہے نا، لیکن بتا رہے کہ نہیں، کربلا سے یہاں تک میری علمدار، میرے لشکر کی علمدار زینب ہے، میری پھوپھی، میری پھوپھی میرے لشکر کی علمدار ہے، کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا۔ اب جب واپس آئے پھوپھی گھبرائی ہوئی، گلے سے لگایا اپنے بھتیجے کو، بیٹا کیوں دیر ہوئی، کیا مسئلہ تھا؟ اور دیکھا آج ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں، حیران ہے سنے کوئی خاص بات۔ بیویاں سب چاروں طرف جمع ہو گئے، میدان میں بیٹھ گئے سیدھے سجاد، کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو دمشق میں رہے چاہے مدینے جائے۔ یقین جانے کوئی بیوی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے چہرے پہ کوئی خوشی کا تاثر ہو، کوئی بیوی ایسی نہیں جو یہ سن کر خوش ہوئی ہو کہ ہم آزاد ہو گئے، بلکہ الٹا ہوا، گھبرا گئی بیویاں۔ جب مدینے سے چلے تھے کیسے کیسے نونہال، کیسے کیسے محروم، کیسے کیسے محلقہ ہمارے ساتھ تھے، اب کیسے جائیں گے مدینے واپس؟ کوئی اپنے پہلو میں علی اکبر کو تلاش کر رہی، کوئی اپنے پہلو میں قاسم کو تلاش کر رہی، کوئی اپنے شیر دل بھائی عباس کو تلاش کر رہی، کوئی بی بی اب حسرت سے اپنی آغوش کو دیکھ رہی ہے، کیسے مدینے چلی جاؤں اگر کوئی پوچھ لے میرا بھائی کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ مدینے کا نام سن کے بیویاں پریشان ہو گئے۔ ثانیہ زہرا نے ایک ہی بات کہی، نہ مدینہ نہ دمشق، سید سجاد پہلے کربلا، پہلے کربلا، مجھے اپنے بھائی کا چہلم منانا، میں نے چہلم نہیں منایا، کہو ہمارا انتظام کریں کربلا پہنچانے کا۔ مختصر کرتا ہوں، یہ قافلہ سیاہ پرچموں کے ساتھ، سیاہ عماریوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا چہلم منانے کے لیے۔ یاد رکھنا یہ باپیادہ چہلم منانا زینب کی سنت ہے، پہلا چہلم حسین کا منانے والی ہے ثانیہ زہرا۔ نہ سمجھنا کہ اسی سال 20 صفر کو پہنچ گئی تھی، نہیں، 6 مہینے لگے، سال لگے، کتنا بھی عرصہ لگا، لیکن یہ خیال ہے زینب کو کہ مجھے چہلم منانا ہے اپنے بھائی، چہلم منانا۔ ادھر سے ایک قافلہ اور چلا، رسول کا نابینا صحابی جابر، بہت کم بینائی باقی بچی ہے، اپنے غلام عطیہ کو لے کر چل، واقع کربلا کا علم ہو گیا، چل کربلا کی زیارت کرنی ہے، حسین کے پاس چلنا ہے۔ یہ بزرگ صحابی پہنچا کوفہ، کوفے سے بنی اسد کے لوگوں سے ایڈریس یعنی پتہ معلوم کیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے، کچھ دور تک بنی اسد کے لوگ ساتھ آئے، ان سے کہا واپس جاؤ، میں اس وقت اکیلا جانا چاہتا ہوں، ابھی یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ بنی اسد کے لوگ وہاں ٹھہر گئے، آگے بڑھا، عطیہ سے کہا جو ہی کربلا کی سرحد پہ پہنچنا مجھے بتا دینا۔ ناقے پر ہے رسول کا بوڑھا صحابی، اس کا غلام مہار تھامے ہوئے ہے، ایک مقام پر پہنچ کر غلام جس کا نام عطیہ ہے، وہ عطیہ کہتا ہے آقا کربلا کی زمین آ گئی، ہم کربلا پہنچ گئے۔ اتنا سننا تھا، جابر نے ایک چیخ بلند کی، اپنے آپ کو ناقے سے نیچے پھینک دی، امامہ پھینک دیا،
منہ پیٹتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے نالین اتار دے، نالین اتار دے، یہ حسین کا حرم ہے، یہ حسین کا حرم ہے، نالین اتار دے۔ گنج شہیدہ میں ہاتھ تھام کر لایا عطیہ سے کہتے ہیں جابر مجھے میرے مولا حسین کی قبر تک پہنچا دے۔ عطیہ کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نام نہیں، مجھے نہیں معلوم تیرے مولا کی قبر کون سی ہے۔ اچھا، جابر کہتے ہیں ایسا کر مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے۔ قبروں کے درمیان میں آ کر ایک بار آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے ابا عبداللہ۔ اپنے غلام جابر، اپنے جد کے صحابی جابر کا سلام قبول کرے۔ قبر مطہر سے آواز آئی اے میری قبر کے پہلے زائر تیرا نام مبارک ہو، اے میرے جد کے صحابی آپ کا آنا مبارک۔ جس قبر سے آواز آئی تھی دوڑے جابر اس کی طرف، اپنے آپ کو گرا دیا قبر مطہر پہ، سر پٹک پٹک کے اتنا ماتم کیا کہ ہوش جاتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد غلام نے شانہ پکڑ کر ہلایا، اٹھو مولا، اٹھو مولا، لگتا ہے ابن زیاد کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی، میں کوفے کی جانب سے کسی لشکر کے آثار دیکھتا ہوں۔ ہاتھ جھٹک دیا جابر نے، مر جانے دے، اب حسین کے بعد زندگی کی کوئی تمنا نہیں رہی، مجھے چھوڑ دے، تو چلا جا، میں یہیں مر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن غلام نے ایک نہیں سنی، دونوں بازو تھامے کھینچتا ہوا کچھ دور پتھروں کی اوٹ میں لے گیا۔ اب اس کے بعد کہنا شروع کیا نہیں مولا یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے تو؟ جابر نے پوچھا۔ کہتا ہے آگے آگے کچھ گھوڑے سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم، ان کے پیچھے کچھ ناقے ہیں، ناقوں پر سیاہ اماریاں رکھی ہوئی ہیں۔ پوچھتے ہیں جابر دیکھ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہا مولا ان کا رخ اسی طرف ہے، یہ اسی طرف آ رہے۔ تھوڑی دیر میں عطیہ نے ایک چیخ ماری زور سے، کہتا ہے مولا کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے پھینک رہی، کچھ بیویاں جو اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے پھینک رہے۔ اب جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، جابر کے کانوں میں آوازیں آنے لگی واہ حسینا، واہ عباسا، واہ علی اکبرا۔ منہ پیٹ کر جابر کہتا ہے عطیہ لگتا ہے آل رسول قید سے رہا ہو کر پہنچ گئی۔ ارے دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ کہا ہاں ایک لاغر جوان کو دیکھ رہا ہوں، جس قبر پہ تو تھا اسی قبر پہ وہ جوان بیٹھا رو رہا ہے۔ کہا جلدی کر مجھے لے کے چل، یہ میرے وقت کا امام ہے۔ قریب ہوئے، آواز دی فرزند رسول اپنے جد کے صحابی کا سلام قبول کرے۔ زین العابدین نے بابا کے قبر سے سر اٹھایا، دیکھا جابر کو اور سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اے میرے جد کے صحابی اب یہ منصب آپ کو مل گیا، آپ ہمیشہ کے لیے میرے بابا کی قبر کے پہلے زائر بن گئے۔ جابر دوڑا، سید سجاد کے قدموں میں گرا دیا، دیر تک حسین کا پرسہ دیتا رہا جابر سید سجاد کو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے عباس کی قبر پر پہنچا دیجئے، ام البنین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں میرا چچا یہاں نہیں، میرا چچا القمہ کے کنارے پر ہے۔ پس ایک بازو جابر کا سید سجاد
سجاد نے تھاما، ایک عطیہ نے تھاما اس بزرگ صحابی کو، عباس کی قبر پر لے کر آئے۔ سید سجاد نے قبر کے تعویذ پہ اپنا سر رکھ دیا، آنسوؤں کا نذرانہ دے رہے ہیں، چچا چچا کہہ کے گریا شروع کیا۔ جابر کی حالت یہ ہے کہ پٹخنے کھا رہا ہے۔ عباس کی قبر پہ یہ منظر دیکھتا ہوا ایک کسان رک گیا، بنی اسد کے قبیلے کا ایک فرد جو گزر رہا تھا، وہ حارث وہاں پہ رک گیا، حیرت سے دیکھ کر کہتا ہے جب سے یہ لوگ مارے گئے کوئی ان کا رونے والا نہیں آیا۔ ارے تمہیں بڑی دیر سے خبر ملی، کیا تم ان کے خاندان کے لوگ ہو؟ سید سجاد نے اس بات میں سر ہلا کے جواب دیا، ہاں ہم اس خاندان کے فرد ہیں۔ کہا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، ارے تمہیں نہیں معلوم ان پر کیا گزر گئی، ان کے ساتھ کیا سانحہ بھی تھا۔ پس جابر نے فوراً کہا کیا تو نے دیکھا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے، لیکن کیا کرتے، ایسا خوفناک ماحول تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی آگے بڑھ جاتا۔ فوراً جابر کہتے جو تو نے دیکھا تھا کچھ سنا؟ سید سجاد بھی کہتے ہیں کچھ سنا جو تو نے دیکھا تھا؟ یوں کہہ دوں کہ سید سجاد کو ایک ذاکر مل گیا۔ سید سجاد چاہتے میرے بابا کی مجلس ہو، میرے بابا کی مصیبت بیان کی جائے۔ اب وہ بھی کب سے بھرا بیٹھا تھا، کوئی سننے والا ملا، فوراً شروع ہو گیا، کہتا ہے سنو، محرم کی 2 تاریخ تھی جب ایک چھوٹا سا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تھا، مناجات، قرآن کی تلاوت کی آوازیں، نورانی چہرے، عبادت کے سوا ہم نے ان سے کچھ دیکھا نہیں۔ ان کے مقابلے پہ کوفیوں شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آ کر ٹھہرا تھا۔ محرم کی 5ویں کو اس مختصر سے قافلے کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے تھے، 7ویں کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ارے شب عاشور، معصوم بچوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی جو پیاس کی شدت سے تڑپ کر چلا رہے ہوتے تھے، الاتش الاتش الاتش، مگر کوئی ظالم ایسا نہ تھا جو ان بچوں پہ ترس کھا کے تھوڑا سا پانی یہاں پہنچاتا۔ جب عاشور کا سورج طلوع ہوا، چشم فلک نے ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی، اس مختصر سے قافلے سے ایک ایک سپاہی نکلتا تھا، درجنوں کو قتل کرتا تھا، زخمی کرتا تھا، زخموں سے چور ہو کر جب گرتا تھا، ایک ہی فرد تھا جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر، سنو سنو، جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا، یہ اس لشکر کا علمدار تھا۔ ایسا جری، ایسا دلیر تنے تنہا آیا تھا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، مشکیزہ بھر لیا تھا، کوئی بزدل قریب نہیں آتا تھا، دور سے گھیر کر چاروں طرف سے تیروں کا مے برسایا گیا تھا۔ جب تک اس کے بازو سلامت تھے مشکیزے کا دفاع کرتا رہا، جب اس کے بازو قلب ہو گئے مشکیزہ تیر سے چھدا، پانی بہہ گیا، ارے سب ہاتھوں کے بل گرتے تھے، اس کے ہاتھ نہ تھے، جب اس کے سر پہ گرز کا وار ہوا یہ سر کے بل گرا، اور جابر کے ہوش جاتے رہے، پھر ہوش میں آیا کہ اور بتا، کہ بہت مشکل منزل ہے، سن نہیں سکو گے۔ سید سجاد نے کہا بتا، کچھ اور بتا، کہ سنو۔ پھر ایک ایسا جوان نکلا تھا 17-18 سال کا، جب وہ نکلا تھا اس قافلے سے، اس چھوٹے سے لشکر سے، تو ہر کوئی کہتا تھا شبیہ پیغمبر ہے۔ مختصر کرتا، شبیہ پیغمبر
پیغمبر ہے، اور جب وہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا تھا تو ہم نے اسی شخص کو دیکھا، صبح اس کی ریش سیاہ تھی، جب اس جوان کے لاشے پر گیا اس کی ریش سفید ہو چکی تھی، اس سے لاشا نہیں اٹھتا تھا جوان کا، خیموں سے بچوں کو مدد کے لیے بلاتا تھا، آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھتا، پھر بے ہوش ہو گیا جابر، ہوش میں آیا اور سنا کہ اب نہیں سن سکتے، اب تم نہیں سن سکتے، ہاتھ جوڑ لیے جابر نے، بتا اور بتا، کہ پھر سنو سب سے آخر میں ایک 6 ماہ کے بچے کو شیر خار کو لایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے لشکر کے سامنے رخ کر کے کہتا تھا یہ بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گئے، کوئی آگے بڑھو، اس شیر خار کو 2 بوند پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو، کسی ملعون نے پانی نہ دیا، ہاں ہرملہ نام کا ایک ملعون تھا، اس نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا تھا، زہر کا سوفار کمان میں جوڑا، اس معصوم بچے کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا، بس جیسے ہی وہ یہاں تک پہنچا جابر گھبرا کے کھڑے ہوئے، بس کر آگے نہ بتانا۔ سید سجاد نے حیرت سے کہا جابر اے میرے جد کے صحابی کیا ہوا؟ جابر کہتے مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، میں علی اصغر کی گلے پہ تیر لگنے کا حال نہیں سن سکتا۔ بس جابر ہمت جواب دے گئی، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا حال نہیں سن سکا، سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نوک کے سینہ پہ دیکھا، جابر خیموں کا لٹنا دیکھا، خیموں کا جلنا دیکھا، جابر سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، صفحے بنائے مومنین ماتم کے لیے، یا حسین 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 یا حسین، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ
ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، لگی ہے برچھی جگر پہ جس کو، لگی ہے برچھی جگر پہ جس کو، ہے لاشا بن کے زمین پہ سویا، ہے لاشا بن کے زمین پہ سویا، غیور لیلا بھی بال کھولے، غیور لیلا بھی بال کھولے، ہے لاش اکبر پہ آ رہی ہے لاش اکبر پہ آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین لاشا جواں کا لے کر، حسین لاشا جواں کا لے کر، چلے جو مقتل سے سوئے خیمہ، چلے جو مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، عجب نہیں شین وقت آخر، عجب نہیں شین وقت آخر، گیا ہو عباس ذی حشم سے، کہا ہو عباس ذی حشم سے، اٹھو زمین سے میرے برادر، اٹھو زمین سے میرے برادر، تمہیں سکینہ بلا رہی ہے، تمہیں سکینہ بلا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، بدر کے لاتوں پہ تیر کھا کر، بدر کے ہاتھوں پہ تیر کھا کر، آیا ہوئی جو لبوں پہ اصغر، آیا ہوئی جو لبوں پہ اصغر، وہی تو ہلکی سی مسکراہٹ، وہی تو ہلکی سی مسکراہٹ، جہاں کو اب تک رلا رہی ہے، جہاں کو اب تک رلا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، برہنہ سر ہے علی کی بیٹی، برہنہ سر ہے علی کی بیٹی، مگر وہی عظمت محمد، مگر وہی عظمت محمد، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، دیار شام و دیار کوفہ، دیار شام و دیار کوفہ، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، نبی کے روضے پہ جاتے جاتے، نبی کے روضے پہ جاتے جاتے
نشان رسن کے دکھا رہی ہے، نشان رسن کے دکھا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین مقتل کہاں مدینہ، کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ، تڑپ کے بولی یہ ام سلمہ، تڑپ کے بولی یہ ام سلمہ، جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا، جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا، بس ایک نوحہ سنا رہی ہے، بس ایک نوحہ سنا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، کربلا کی بستی بسانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دم چلی تھی، بیردہ تھی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے، یہ سکینہ کہتی تھی مجھ سے جو بھی گزری مجھ پر مصیبت، میرے بابا سے جا کے کہنا اماں یہی ہے میری وصیت، اب مصائب اس کا سنانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب، اربعین کے سوگوارو الوداع، اربعین کے سوگوارو الوداع، شاہدی کے دوست دارو الوداع، اربعین کے سوگوارو الوداع، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، الوداع اشک بارو الوداع، اربعین کے سوگوارو الوداع، کہتے تھے گنجے شہیداں میں حرام، کہتے تھے گنجے شہیداں پہ حرام، فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع، فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع، کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں، کربلا
अर्श आज़म के सितारों अलविदा, फातिमा ज़हरा के प्यारो अलविदा। कब्र पर बेटों की ज़ैनब